الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت، قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ آیت نمبر 175 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی بڑی ریلیونس ہیں، آج کی آیات بھی ہماری زندگی کے ساتھ، اور بعض مفسرین کے نزدیک جو اس میں واقعہ بیان ہوا ہے وہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور آپ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بابرکت بنائیں اور ہم سب کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیں، صدقہ جاریہ بنائیں۔ آج کے سبق میں بھی جو اوتھینٹک بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سٹوری بیان ہو رہی ہے یہ ایک جنرل کریکٹر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ہر وہ آدمی اس آیت کا یا اس حصے کا مخاطب ہوگا جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہر وہ آدمی۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ آیات اس پہ فٹ آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ جو آیات ہیں، جو واقعہ یہاں بیان ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث کے اندر یا قرآن کی کسی اور آیت کے اندر ایسی کوئی شہادت اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس اسپیسیفک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آیات، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر ہمارے علماء مفسرین نے وہاں سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، تو جو کریکٹر اللہ پاک نے اس حصے میں بیان کیا ہے وہ اس آدمی پہ فٹ آتا ہے، اور ہر اس آدمی پہ فٹ آتا ہے جس کے اندر اس طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیے ان کو، بیان کیجئے ان کے سامنے ایسے آدمی کی خبر، اس کا قصہ، اس کا واقعہ، آتیناہ آیاتنا، جس کو عطا کی تھیں، جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں۔ اپنی آیتیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، جس کو ہم نے اپنا دین دیا تھا، جس کو ہم نے حقیقت سمجھائی تھی، اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہمارے دین میں سے نکل گیا، ہماری آیات میں سے نکل گیا، اس نے اتار کے ان کو پھینک دیا، اپنا رشتہ ان سے کاٹ لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر اس کے پیچھے لگ گیا شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ آدمی ہو گیا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہونے والے ہیں، گمراہوں میں ہو گیا، ہدایت کا راستہ اس نے گم کر دیا۔ پہلے اس آیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر سنائیں، اس کا واقعہ شیئر کریں، اس کی سٹوری سنائیں ان کو، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔
حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کی پہچان عطا فرمائی تھی. اللہ نے اپنے دین اور اپنے حکموں کی پہچان اس کو عطا فرمائی تھی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے، اپنے بہت بڑے احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے. جس آدمی کو اللہ اپنی آیات کی پہچان دے دے، جس کو اللہ رب العالمین اپنے دین کی سمجھ دے دے، جس کے دل اور دماغ میں اللہ پاک حقیقت کو بٹھا دے، اس کے سامنے رستے کو واضح کر دے، بات کھل جائے اس کے سامنے، سمجھ آ جائے، اس کی آنکھیں کھل جائیں، تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا واقعہ بیان کیجئے. بعض مفسرین نے پہلی کتابوں سے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بات اس پہ فٹ آتی ہے، یہ اس کے بارے میں واقعہ ہے. اس کا نام تھا مشہور، جو تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے، اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. بلعم بن باعورہ، اور یہ کنعان کے علاقے کا رہنے والا تھا. یوسف علیہ السلام کے جو آبائی علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شامی تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلسطینی تھا. یہ ساری باتیں درست ہوں گی، اس لیے کہ شام یا سیریا، یہ فلسطین اس وقت اس کا حصہ تھا. بعض نے فلسطینی کہا، بعض نے اس کو شامی کہا، اور بعض نے کنعانی کہا. تو یہ ساری باتیں درست ہیں. کنعان وہ چھوٹا ایریا ہے، فلسطین شام کا حصہ تھا. تو یہ ساری باتیں درست ہیں. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا دین سمجھایا تھا، دین کا علم عطا کیا تھا، حق اس کو عطا کیا تھا. بہت نیک، بڑا عبادت گزار تھا. اور اس کی اسپیشل کوالٹی یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات، جب بھی دعا مانگتا اللہ اس کی قبول کرتے تھے. اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرعون سے اور فرعون کی فوجوں سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور وہ دریا کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے، اللہ پاک نے وہاں ان کو من و سلوہ عطا فرمایا. گرمی لگتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے، بھوک لگتی تھی آسمان سے کھانے آتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یہ علاقہ ہم نے بغیر لڑے تمہیں عطا فرما دیا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا گفٹ ہے، تم جاؤ گے تو یہ تمہارا ہو گیا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی اپنی قوم کو کہ اللہ پاک نے یہ علاقہ تمہیں بخش دیا ہے، تو قوم نے کیا جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے سخت اور جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے. آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، اور جب آپ کو فتح ہو جائے تو پھر آ کے ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے. تو ہم تو نہیں جا رہے ان سے لڑنے کے لیے، وہ تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے سخت ہیں، ہمیں ان سے خوف آتا ہے. تو وہی جو لوگ ہیں نا، وہی قوم، جب ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہاں آ رہے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو کے ان کے سردار جو ہیں وہ بلعم بن باعورہ کے پاس پہنچے. میں یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو مفسرین نے بیان کیا ہے. اور جا کے اس سے کہا کہ آپ دعا مانگیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف کہ اللہ ان کو تباہ برباد کرے اور ہمارا علاقہ ان سے بچ جائے. تو بلعم بن باعورہ نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، دیوانوں والی باتیں کرتے ہو، میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے وہ دعا کروں گا؟ تو اس نے انکار کر دیا. لوگ اصرار کرتے رہے، دوبارہ اس کے پاس گئے. جب ان کا اصرار بڑھ گیا
تو اس نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں اللہ رب العالمین کی حکمتیں اپنی ہوتی ہیں. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، اور وہی جن سے ان کو ڈر لگتا ہے وہ بلعم بن باورہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے بچاؤ. وہ جو جبارین ہیں وہ خود بلعم بن باورہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ بد دعاؤں کے ذریعے سے یہ ٹالو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، اور ادھر بنی اسرائیل تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کی شان ہے. تو اس نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، مجھے موقع دو، مجھے سوچنے دو. مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے استخارہ کیا، اور اس کا استخارہ بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری قوم کا مطالبہ غلط ہے، تم یہ غلط کام کرو گے اگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم نے بد دعا کی. استخارہ بھی اس کے الٹ آ رہا تھا. وہ جس طرح رحمان فارس نے کہا نا، غالباً رحمان فارس کا یہ شعر ہے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. تو اس کا استخارہ بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس نے انکار کر دیا. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے، یہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے پرانی کتابوں سے. جب اس نے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ بلعم کو کیسے راضی کیا جائے. پھر انہوں نے وہ طریقہ نکالا جو عام طور پہ بڑا مؤثر ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اسے بچ سکتے ہیں. وہ طریقہ کون سا تھا؟ وہ طریقہ تھا بوریاں بھر کے یا بریف کیس بھر کے، بکسے بھر کے وہ جو چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں نا، تو اس کی مار ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے بڑے تحائف لے کے آئے، دولت لے کے آئے، توڑے بھر کے لائے، بریف کیس بھر کے لائے، بیگ بھر کے لائے، اور ان کو نذرانہ پیش کیا، نذرانہ دیا. اور دوسری طرف بہت سارے گفٹ اس کی بیوی کے لیے بھی لے کر آئے. اور وہ جانتے تھے کہ اگر سلامتی کونسل جو ہے اگر سلامتی کونسل راضی ہو جائے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے سلامتی کونسل کے لیے بھی بہت سارے گفٹ منگوائے. تو بیوی نے بھی اس کو منانے کی کوشش کی. ظاہر بات ہے کہ اس نے بھی جب بہت سی وہ چیزیں ریسیو کی تھی تو اس کی جو وفاداری ہے تو وہ بھی انہوں نے خریدی. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اندر کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں. باہر سے بھی پریشر تھا اور پھر اندر سے سلامتی کونسل کا پریشر بھی تھا، سیکیورٹی کونسل کا، ہوم منسٹری کا. تو بلعم بن باورہ جو ہے نا وہ مجبور ہو گیا. نذرانے بہت کچھ کروا لیتے ہیں لوگ، اپنی مرضی کے فتوے لے لیتے ہیں، اپنی مرضی کے بیان دلوا لیتے ہیں، اپنی مرضی کی تحریکیں چلوا لیتے ہیں. اور یہ مفادات جو ہوتے ہیں دنیاوی مفادات، یہ انسان کو بہت کچھ بلا دیتے ہیں. یہی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ تکاثر میں فرمائی ہے، الہاکم التکاثر. جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا، دولت کا نشہ جو ہے اور انسان کے مفادات، اللہ کہتے ہیں باقی ہر چیز تمہیں بھول جاتی ہے، ہر چیز سے بندہ غافل ہو جاتا ہے. اور بہت کم لوگ اس کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں. تو جب بلعم بن باورہ نے چارہ کھا لیا، اپنے گدے پہ بیٹھا، پہاڑ کے اوپر ایک جگہ بنی تھی، وہاں جا کے اس نے دعا کرنی تھی. تو گدے پہ بیٹھ کے جا تھا، رستے میں کئی دفعہ اس کے گدے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گرا. یعنی ابھی بھی اس کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ واپس مڑ جاؤ.
اور بالآخر اس نے اپنے گدے کو چھوڑ دیا اور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ جو دنیا کا نشہ ہے یا مفادات کا جو اور خواہشات اور انسان کے جو ڈیزائرز ہوتے ہیں، یہ دولت، یہ چیزیں، تو پھر وہ رک نہیں سکا۔ سودا ہو گیا تو پھر ہو گیا، ایمان بیچ دیا، اس نے گدھے کو بھی چھوڑا اور پھر پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ اوپر جا کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نام لے کے بد دعا کرتا تھا تو اس کی اپنی قوم کا نام نکلتا تھا، اور جب وہ اپنی قوم کا نام لے کے دعا کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا نام نکلتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکلتا کچھ اور تھا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اور کیسے عبرت بنایا؟ مفسرین نے لکھا ہے، میں پھر یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی اوتھینٹک حدیث کی سٹوری نہیں ہے، یہ پہلی کتابوں کی سٹوری ہے، تورات اور انجیل کی سٹوری ہے، لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے سٹوری کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے میں بات کو سمجھ آ جائے۔ لیکن پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیات اس پہ فٹ آتی ہیں، یہ آیات اس کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کی دنیا بھی ضائع ہوگی اور آخرت بھی ضائع ہوگی۔ دنیا اس کی کیسے ضائع ہوئی؟ اس کو تو بڑا مال و متاع ملا تھا، دنیا ایسے ضائع ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زبان کو کھینچ کے باہر لٹکا دیا۔ اب اس کی زبان جو ہے نا ایسے باہر لٹکی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو دنیا بھی ختم ہوگی اور آخرت بھی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے اس کو دیا تھا اپنی آیات کا علم، ہم نے اس کو حقیقت سمجھائی تھی، ہم نے اس کو راہ دکھائی تھی، ہم نے اس کی آنکھیں کھولی تھیں، لیکن اس نے ہمارے دین کو بیچ دیا۔ اور اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور ڈکشنری دیکھیں آپ، عربک ڈکشنری، یہ جو لفظ ہے نا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہمارے دین سے وہ نکل گیا۔ یہ جو لفظ فَانْسَلَخَ ہے، انسلاخ، یہ استعمال ہوتا ہے جب، شاید کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ وہ اپنی سکن چینج کرتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد۔ وہ اور بھی کئی جو ہے نا وہ جانور یا کیڑے مکوڑے اپنی سکن کو چینج کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی سانپ جب چینج کرتا ہے، اس کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، آپ چیک کرنا اس کو۔ ایک سرٹن ٹائم کے بعد سانپ اپنی اوپر والی سکن کو اتارتا ہے، اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کی نئی سکن آ جاتی ہے۔ اور جب اس کی سکن اترتی ہے نا، اس کا اوپر والا خول اترتا ہے، تو ٹوٹل اس کی پوری باڈی، یعنی آنکھوں کے اوپر جو آنکھوں سمیت اس کا جو سکن ہے ساری اترتی ہے، کوئی حصہ باقی نہیں بچتا، ساری کی ساری سکن اترتی ہے، وہ نکل جاتا ہے اس میں سے۔ اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ جب پورے کا پورا سانپ اپنی پوری کی پوری باڈی کو چینج کر دیتا ہے، سکن کو چینج کر اس میں سے نکل جاتا ہے۔ میں جب اس لفظ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قرآن کا یہ لفظ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہہ رہا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہماری آیتوں کے اندر سے نکل گیا۔ جیسے سانپ اپنی سکن کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کی سکن ہر چیز سے اترتی ہے، آنکھوں سے، سر سے، بیک سے، پوری کی پوری سکن نکلتی ہے اس کی۔ تو گویا کہ دین اس آدمی کی آنکھوں سے بھی نکل جاتا ہے، دین اس آدمی کے کانوں سے بھی نکل گیا، دین اس آدمی کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا، دین اس آدمی کے پاؤں سے بھی نکل گیا،
اور دین اس آدمی کے پورے وجود سے نکل گیا. فانسلخ منہا، ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھیں اور اس نے ہماری آیات کو اتار کے پھینک دیا، اس میں سے نکل گیا. آنکھوں سے بھی دین کو نکال دیا اس نے، دل سے بھی، زبان سے بھی، کانوں سے بھی، ہاتھوں سے بھی دین کو نکال کے پھینک دیا اس نے، اور نکل گیا اس سے. ایک وقت آ جاتا ہے بعض اوقات انسان کی جو گریڈ ہوتی ہے، اس کی جو لالچ ہوتی ہے، اس کے جو مفادات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کو اپنا دین یہ بوجھ لگنے لگتا ہے. اور جس وقت دین بوجھ محسوس ہونے لگے تو بندہ اس کو کسی وقت بھی اتار کے پھینک دیتا ہے. اور اگلا سوال یہ ہے، یہ آج کا جو سیشن ہے یہ ایک تربیتی قسم کا سیشن ہے، میں اس پہ زیادہ اس لیے بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ دین بوجھ کب نہیں بنتا؟ یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ اس وقت بوجھ نہیں بنتا جب یہ اندر چلا جاتا ہے. اندر یہ بار بار نہیں رہتا صرف سانپ کی سکن کی طرح جس وقت چاہو اتار کے پھینک دو. یہ دین جب آنکھوں کے اندر چلا جاتا ہے، جب کانوں کے اندر چلا جاتا ہے، جب دل کے اور ہاتھوں کے اندر چلا جاتا ہے، پھر یہ بوجھ نہیں رہتا، پھر یہ حصہ بن جاتا ہے ہماری شخصیت کا، ہماری زندگی کا، پارٹ آف لائف ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ اندر نہیں جاتا، آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جو حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے دین کو اتار کے پھینک دیتے ہیں. کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، حق بھی مارتے ہیں لوگوں کے، رشتوں کو بھی توڑتے ہیں، اس لیے کہ دین اندر نہیں جاتا، وہ سکن کی طرح اوپر رہتا ہے اور وہ بوجھ ہوتا ہے، اور بندہ اپنے مفادات کے لیے کسی وقت بھی اتار کے پھینک دیتا ہے. دین کو اندر آنے دیں، اس کو پارٹ آف لائف بننے دیں. یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہو. دین جو ہے یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ جب آپ کا جی چاہے اس کو اتار کے رکھ دیں، جب چاہے اتار کے. یہ لباس نہیں ہے بندے کا، یہ لباس کی طرح نہیں ہے، یہ سکن کی طرح نہیں ہے کہ جب جی چاہا اٹھا کے پہن لیا اور جب جی چاہا اتار کے رکھ دیا. دین کے ساتھ جب بندہ سونے لگتا ہے، دین کے ساتھ جب بندہ جاگنے لگتا ہے، جب دین کے ساتھ بندہ کھاتا اور پیتا ہے، تو پھر دین اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ورنہ یہ سم تھنگ ایکسٹرا ہوتا ہے، ایکسٹرا بوجھ، ایکسٹرا برڈن، اور جب آپ تھک جائیں گے اس کو اتار کے پھینک دیں گے. اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھیں، فانسلخ منہا، تو وہ ان میں سے نکل گیا، اس نے اتار کے پھینک دیا ہمارے دین کو، نعوذ باللہ. اور جب بندہ دین کو اتار دیتا ہے اور دین کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور بندے کے اوپر اوپر ہوتا ہے یہ دین، تو پھر شیطان تو شکاری ہے، شیطان بندے کا شکاری ہے. وہ تو ہر وقت طاق میں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت گھات میں ہوتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس نے دین کو اتار دیا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، شیطان نے اس کو شکار کر لیا، شیطان اس کو پکڑ لیا. جب دین ضروری نہ رہا تو شکاری موجود تھا، اس نے اس کو شکار کر لیا، وہ تو طاق میں تھا. جیسے ہی کوئی موقع دیتا ہے تو یہ شیطان وائرس ہے، وائرس، یہ بندے کے اندر فوراً داخل ہو جاتا ہے. اگر میں آج کل کی لینگویج میں بات کروں تو آپ جانتے ہیں جب ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں تو اینٹی وائرس ہوتا ہے.
اینٹی وائرس ہمیں ہر وقت ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. جب اینٹی وائرس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کسی وقت بھی آپ کی کسی فائل پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے. اور وہ جو وائرس ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر کو، سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے. اور وہ ادھر ہی ہوتا ہے. جو وائرس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں سسٹم کے اندر، لیکن جو اینٹی وائرس پروگرام ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کو، آپ کے سسٹم کو اور آپ کی فائلز کو. وائرس موجود ہوتے ہیں تو شیطان بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے. وہ تو باڈی کے اندر ایسے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے گردش کرتا ہے. وہ تو ہر وقت طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب میں اس کی آنکھ پہ قبضہ کروں. جو آنکھ کی فائل ہوتی ہے وہ کب وہ کرپٹ کر دیتا ہے. کبھی وہ زبان کی فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے، کبھی وہ دماغ کی فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے، کبھی وہ دل کی فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے. تو وہ جو وائرس ہوتے ہیں پھر وہ اٹیک کرتے ہیں. یہ جو ہمارا دین ہے یہ اینٹی وائرس سسٹم ہے. جتنا یہ اسٹرانگ ہوگا، اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، تو ہماری ساری فائلیں اس کے اندر سیف اور محفوظ ہوں گی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس نے اس پہ اٹیک کر دیا، اس کو قابو کر لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ہو گیا گمراہ ہونے والوں میں سے. اب اگلی بات اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا. میں با محاورہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. ہم نے تو یہ پروگرام بنایا تھا، ہم تو یہ چاہ رہے تھے، ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی، جو علم ہم نے اس کو دیا تھا، جو دین ہم نے اس کو عطا کیا تھا، اس دین کے ذریعے سے ہم تو یہ چاہتے تھے ہم اس کو بلند کر دیں، ہم اس کے مرتبے اونچے کر دیں، ہم اس کو شانیں عطا کر دیں، ہم اس کو رفتیں عطا کر دیں. ہم نے تو اس کی بلندیوں کا پروگرام بنایا تھا دین کے ذریعے سے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تو زمین کے ساتھ چمٹنا پسند کیا. وہ زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا، وہ زمین کی طرف جھکا، زمین سے چمٹ گیا. کیا مطلب اس کا؟ ہم تو چاہتے تھے اس کو اونچا کر دیں، لیکن وہ نیچے جانے کو اس نے پسند کیا. جو انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے روح اور ایک ہوتا ہے جسم. جو روح ہے وہ اوپر کی پیداوار ہے، وہ آسمانوں سے آتی ہے، آسمانوں سے. جو دین ہے، دین ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر روح اس طرف جاتی ہے جس طرف اس کا مقام ہے. پھر اس کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر اس کو اونچائیاں نصیب ہوتی ہیں، رفعتیں اس کو ملتی ہیں، وہ اوپر چلا جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے. جب روح مضبوط ہو جاتی ہے تو دین روح کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اونچائی مل جاتی ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور دوسرا حصہ ہے انسان کا جسم، اور انسان کے جسم کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ مٹی ہے، وہ زمین ہے اور زمین کی اجزاء ہیں. جب انسان اپنے جسم پہ محنت کرتا ہے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر انسان نیچے کی طرف اپنی اصل جو زمین ہے نا اس کی طرف جاتا ہے. اور نیچے جانے کا مطلب ذلت ہے، رسوائی ہے، توہین ہے، انسلٹ ہے، تباہی اور بربادی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کیا پروگرام اس کے لیے بنایا تھا، ہم نے یہ آیتیں اس کو کیوں دی تھیں، ہم نے یہ دین اس کو کیوں دیا تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ وہ اونچا ہو جائے، ہم اس کو بلندیاں عطا کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، لیکن اس ظالم نے نیچے جانے کو پسند کیا. ہم اس کو عزت کا پروگرام بنا رہے تھے، اس نے ذلت کو پسند کیا. جب روح کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو پھر زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، پھر جسم اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. دین بلندی کا نام ہے،
جیت کا نام ہے، اور دنیا یہ ذلت کا نام ہے اور ہار کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی قیمت تب بنتی ہے جب یہ دین کے تابع رہتی ہے، جب یہ دین کے انڈر رہتی ہے، دین کے تابع رہتی ہے، تو یہ دنیا آپ کی سواری بنتی ہے، اس پہ بیٹھ کے آپ اوپر کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دنیا دین کے تابع نہیں رہتی، وہ جو فن سلخ منہا، جب بندہ نکل جاتا ہے دین سے، تو پھر یہ ذلت کا نام ہے، یہ ہار کا نام ہے، پھر انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور خواہشات کی کوئی انتہا ہوتی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اس کے پاس ایک پوری ویلی، پوری وادی سونے کی اور دولت کی بھری ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک اور ویلی مل جائے، اور اگر اس کو 2 مل جائیں تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تیسری مل جائے۔ کبھی بھی اس کی خواہشات اس کی انتہا نہیں ہوتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچ جاتے ہو لیکن خواہشات کا منہ بند نہیں ہوتا، کوئی بریک نہیں ہوتی، کوئی اختتام نہیں ہوتا، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب اللہ رب العالمین نے اگلی مثال پیش فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو اونچا کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن وہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف مائل ہو گیا، اور اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اب اس کی خواہشیں اس کا دین ہے، اس کی خواہشیں سب کچھ ہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ حلال کر لیتا ہے، اور جو اس کی خواہش ہوتی ہے حرام کر لیتا ہے۔ پھر وہ خواہش کا غلام، خواہش کا بندہ، وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے نا کہ لعنت ہو درم و دینار کے بندے پر، دور ہو جاؤ دنیا کے بندے، درم و دینار کے بندے۔ تو لوگ کہیں گے اے اللہ ہم تو آپ کے بندے تھے، درم و دینار کے بندے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کون ہے درم و دینار کا بندہ؟ وہ جس کے سامنے ایک طرف دنیا کے مفادات ہوں اور دوسری طرف رب کا حکم ہو، تو رب کے حکم کو چھوڑ دے اور دنیا کے مفادات اور خواہشات کو نہ چھوڑے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، پھر وہ درم و دینار کا بندہ ہوتا ہے۔ رب کے حکم کو چھوڑ کے جس نے دنیا کے حکم کو فالو کیا تو وہ دنیا کا بندہ بن گیا، اس نے دنیا کی بندگی کی۔ اللہ نے اس کی مثال پیش کی ہے، اور پھر کیا ہی سمپل اور خوبصورت مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، تو ایسے آدمی کی مثال ہے کتے کی مثال، ایسا آدمی کتے کی طرح ہے۔ اور کیوں اللہ نے کتے کی مثال دی؟ اللہ فرماتے ہیں ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، اگر آپ اس کے اوپر کوئی پتھر اٹھائیں، اس کو کوئی چیز پھینکیں، تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ کتے کی زبان ہمیشہ ہر وقت باہر رہتی ہے۔ اب جانوروں میں سے اللہ رب العالمین نے کتے کی مثال کو یہاں چنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ اس مثال کو سمجھتا ہے، اور عرب کے لوگ تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتے تھے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان تحمل علیہ یلحث، کوئی چیز اس کی طرف پھینکیں، اس پر کوئی چیز اٹھائیں تو زبان ایک، مثلا مولانا مودودی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اگر آپ اس کو پتھر پھینکتے ہیں نا کتے کو، تو پتھر کو بھی ایک دفعہ منہ لگا کے چیک کرتا ہے کہ کوئی کھانے والی چیز تو نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز پھینکیں گے پہلے اس کو منہ لگا کے دیکھے گا کہ یہ کوئی کھانے والی چیز تو نہیں ہے۔
آپ کوئی چیز پھینکیں تو بھی زبان باہر ہے، نہ پھینکیں تو بھی زبان باہر ہے. تو ہر وقت اس کی زبان کا باہر ہونا یہ اس کی گریڈ اور لالچ کی نشانی ہے. تو وہ آدمی جو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے باقی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ کتے کی طرح ہے جس کی گریڈ اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کی زبان ہمیشہ باہر رہتی ہے. اور عجیب جو ماہرین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے. بڑی عجیب بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں سارے جانور، جتنے بھی جانور ہیں، جب ان کو سخت گرمی لگتی ہے، جب ان پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، سانس مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی زبان باہر نکالتے ہیں، باہر زبان نکال کے پھر سانس لیتے ہیں. لیکن کتا، وہ جب کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے، بہت مزے میں ہوتا ہے، بہت سکون میں ہوتا ہے، تو بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے. اس کو سانس لینے کے لیے اس کی زبان باہر نکالنی پڑتی ہے. یہ عجیب فرق ہے باقی جانوروں میں اور کتے میں. باقی جانور اگر کبھی زبان باہر نکالیں گے تو جب ان کو سانس چڑھی ہوتی ہے، تھکے ہوتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر وہ زبان باہر نکالتے ہیں. لیکن کتا، وہ موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے اندر بھی ہوگا نا، وہ کسی پرنسس کا کتا بھی ہوگا، اور وہ سونا بھی کھاتا ہوگا، سونا مربے کھاتا ہوگا، اس کا اسپیشل بیڈ ہو، اس کے لیے اسپیشل نوکر رکھے ہوئے ہوں، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، وہ کسی کی گود میں بھی بیٹھا ہوا ہو، تو پھر بھی زبان باہر نکالتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیسی اس کی مثال دی ہے. آپ اس کو خوشبو لگائیں، آپ اس کو ہر روز نہلائیں، اس کو کوئی تکلیف تنگی نہ ہو، کھانے کو سونا اس کو ملتا ہو، محلوں کے اندر رہتا ہو، لیکن زبان اس کی پھر بھی باہر رہتی ہے. یہ اس کی گریڈ کی نشانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی. کوئی چیز دو تو بھی نکلی ہوئی ہے، نہ دو تو بھی نکلی ہوئی ہے. اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ایک اور بڑی عجیب بات ہے اس کے بارے میں، کہ کتے کی زندگی کے دو شوق ہوتے ہیں، دو مقصد آپ سمجھیں اس کی زندگی کے ہوتے ہیں، دو نشانیاں ہوتی ہیں اس کی خاص طور پر. ایک یہ کہ وہ پیٹ کا پجاری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خواہشات کا پجاری ہوتا ہے. جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس کا سیکسول ڈیزائرز، مثال کے طور پر اس کے پیٹ کی مثال لے لیں. اگر ایک پوری بھینس کہیں مری پڑی ہو، پوری بھینس، اور کتے کو پتا ہو، یقین ہو اس کو کہ میں 1 مہینہ بھی کھاؤں نا تو یہ میں ختم نہیں کر سکتا، اس کا پیٹ ایسے بھرا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے کھا کھا کے، وہ اور نہیں کھا سکتا، تو بھینس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اور اگر اس کی اپنی برادری کا کوئی کتا جو بھوکا ہوتا ہے، وہ اگر بھینس کے قریب آتا ہے، وہ اسے لڑ پڑتا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا. وہ خود نہیں کھا سکتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھٹنے والا ہے پیٹ اس کا، کسی دوسرے بھوکے کتے کو ایک بوٹی بھی نہیں لینے دیتا. یہ اس کی دنیا کی لالچ کی مثال ہے. وہ لڑ پڑتا ہے، اس سے قریب نہیں آنے دیتا، حالانکہ اس کی اپنی برادری ہے اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، کسی پہ ترس نہیں کرتا، کسی کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا. یہ بات نقطہ ذہن میں رکھنا. اگلی بات، جب وہ فیمیل سے ملاقات کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ، یعنی 90%، جب وہ فیمیل سے ملتا ہے تو پوری باڈی کو چھوڑ کر وہ خاص حصوں پہ جا کے اس کو سونگھتا ہے. یہ اس کی ڈیزائرز کی مثال ہے، یہ اس کی خواہشات، شہوت کی مثال ہے اس کی، اور کوئی دنیا کا مقصد اس کو نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں کتے کی خاص نشانی ہوتی ہیں، یا تو شہوت
یا پھر پیٹ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے جو دین کو چھوڑتے ہیں اور زمین کے مفادات کو سمیٹتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں اور ان کی زبان کبھی نہیں جو ہے نا وہ اندر نہیں جاتی. ان کے بینک بھرے ہوئے ہوں، وہ ملینئر بھی ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ یعنی پینیوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں، چند پینی کے لیے وہ لڑ پڑتے ہیں، پیسوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں، سکوں کے لیے لڑ پڑتے ہیں لوگوں سے، حالانکہ وہ ملینئر ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ گرید ختم نہیں ہوتی، وہ لالچ ختم نہیں ہوتی. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے یا اپنی خواہشات کی فکر ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ کسی رشتے کو مانتے ہیں، نہ کسی بھوکے کو دیکھ ان کو ترس آتا ہے، نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسروں کا بھی پیٹ پھاڑو اور اپنا پیٹ بھرو. وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے حق چھینتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں اس کتے کی طرح، اور پھر اپنے مفادات اپنی خواہشات کے پیچھے پوری زندگی بھاگتے ہیں. اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ جب دین اندر نہیں ہوتا تو انسان کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان کتا بن کے رہتا ہے. وہ کہتا ہے صرف میں ہی میں ہوں، صرف میں ہوں. وہ کہتے ہیں جو تین چیزیں ہیں نا، تین چیزوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے اور وہ انسان کو کوئی اور چیز سوچنے نہیں دیتے. ایک ہوتا ہے می کہ میں ہی میں ہوں، ایک ہوتا ہے مور مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے، اور ایک ہوتا ہے مائی می مائی مور کہ جو کچھ ایسا میرا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ لوگوں کے گلے دبا دیتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، رشتے ختم کر دیتا ہے، اپنا حقیقی خون وہ بھول جاتا ہے صرف اس لیے کہ می مائی اینڈ مور، صرف میں، سب کچھ میرا اور مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے. یہ اس کی گریڈ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے بھوکے. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے کلچر میں، ہمارے ہاں کتابوں کے اندر بھی لوگ یہی لکھتے ہیں، مثالیں بھی یہ بنی ہوئی ہیں کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے اور وفاداری کے لیے لوگ کتے کی مثال دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. یعنی قرآن و حدیث کے اندر تو ایسی کوئی بات، قرآن تو کتے کے لالچ اور گریڈ کو کی مثال کو پیش کرتا ہے. پتہ نہیں وفاداری کی مثال کہاں سے آ گئی ہے. تو قرآن نے جو پیش کیا ہے کتے کی مثال کو تو گریڈ اور لالچ کے لیے پیش کیا ہے. لوگ اس کی مثال کو وفاداری کے لیے پیش کرتے. جس جانور کو بھی جو سکھایا جائے وہ سیکھ جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جنرلی جو نیچر ہوتی ہے کسی جانور کی، تو قرآن نے نیچر بیان کی ہے کہ کتے کی نیچر یہ ہے کہ وہ گریڈ اور لالچ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کے دین کو ایک فالتو بوجھ سمجھتے ہیں اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کبھی ان کی زبان اندر نہیں آتی اور کبھی ان کی بھوک نہیں مٹتی اور کبھی رشتوں کا اور انسانوں کا احترام ان کے دل میں نہیں ہوتا. وہ لالچ کے بندے اور لالچ کے مارے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو اگلی بات ہوئی ہے نا یہاں پہ، تو اس کو اللہ نے جنرلائز کر دیا ہے اس کو. اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان سب لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہمارے دین سے منہ پھیر لیا. یہی مثال ہے ان سب لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. یہاں میں پھر آپ کو ایک جملہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے حکموں کو جھٹلا دیا، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان کے ساتھ اللہ کے حکم کو نہیں جھٹلاتا. کسی حرام کو ہم نہیں کہتے یہ حلال ہو گیا ہے، زبان سے نہیں کہتے.
ہم زبان سے انکار نہیں کرتے کہ قیامت نہیں آنی، حساب کتاب نہیں ہونا، جنت دوزخ نہیں ہے، نہیں کرتے زبان سے انکار، لیکن ایک انسان کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، انسان کے عمل کی زبان، اس کی زندگی کی زبان، اللہ رب العالمین تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن کیا ہماری باڈی لینگویج بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان لوگوں میں نعوذ باللہ شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا، یہ ہماری آیات کو نہیں مانتے۔ اگر یہ ہماری آیات کو مانتے ہوتے تو کیا ان کی زندگی ایسی ہوتی، ان کی باتیں ایسی ہوتی، ان کے کام ایسے ہوتے؟ ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل انکار کرتا ہے، ہمارے شب و روز دن رات انکار کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے رسم و رواج، ہمارے تعلقات، ہماری ڈیلنگ، ہمارا لین دین، سب دھوکہ، سب جھوٹ، وہ انکار کرتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ سب ان لوگوں کی مثال ہے جو میرے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، اے میرے نبی ان کو یہ واقعات سنائیے، ان کو یہ قصے سنائیں، اور کیوں سنائیں؟ لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے کہ یہ غور و فکر کر لیں۔ یہاں بھی اللہ نے لعلہ کا لفظ استعمال کیا، لعلہم، ہو سکتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ساری زندگی بھی سناتے رہیں تو ان کو وہ نہیں سنتے، نہ ہی وہ غور کرتے ہیں، اس لیے فرمایا لعلہم، شاید یتفکرون، کچھ لوگ غور کر لیں، کچھ لوگ سوچ لیں۔ کس بات پہ غور کریں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ میرے اور ایک جانور میں کیا فرق ہے، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کو پیٹ کی فکر ہوتی ہے، مجھے بھی پیٹ کی فکر ہے، وہ بھی کھانے پینے کے لیے سارا دن دوڑتے ہیں، میں بھی کھانے پینے کے لیے دوڑتا ہوں، بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، بچے میرے بھی ہیں، ایک ٹائم کے بعد وہ بھی مر جاتے ہیں، میں بھی مر جاؤں گا، تو میرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میری زندگی میں اور ایک نان مسلم کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ لعلہم یتفکرون، ان کو یہ سنائیے، یہ واقعات، یہ قصے، یہ قرآن سنائیں ان کو، ہو سکتا ہے وہ غور کرے۔ ایک بات طے ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ غور کرنے سے سمجھ آتا ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں، یہ تقریر درس سننے سے نہیں، غور کرنے سے، سوچنے سے، میں کون ہوں، مجھے کس نے بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا، اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری زندگی میں دوسری اننگز ہے، مجھے دوبارہ موقع ملنا ہے، نہیں ملنا۔ ہو سکتا ہے وہ غور کر لیں، اور غور کرنے سے سب کچھ سمجھ آتا ہے، غور کرنے سے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ زندگی میں ایک ہی چانس ہے، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث میں آپ کو سنا لوں آخر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کا گول آخرت ہے، جن کا گول، جن کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا ان کے لیے حرام ہے، لیکن گول ان کا آخرت ہے، الٹیمیٹ گول آخرت ہے، کامیابی آخرت کی وہ چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کیا انعام ہوتے ہیں وہ؟ جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ ان کے کام اور معاملات کو اکٹھا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، بھاگنا نہیں پڑتا زیادہ، زندگی کے معاملات چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، دل غنی ہو جاتا ہے۔ دولت سے بندہ غنی نہیں ہوتا، دل سے بندہ سخی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخاوت عطا کر دیتے ہیں، لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، تھوڑے پہ بھی وہ سخی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ اس کو دیتے ہیں، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل اور حقیر بن کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ دنیا اس کو جو ملنی ہے وہ ملنی ہے،
لیکن دنیا خود ذلیل بن کر اس کے پیچھے آتی ہے، اپنے پیچھے اس کو بھگاتی نہیں ہے. اور پھر حدیث کہتی ہے کہ جس کا غور اور جس کی نیت ہو دنیا کی کامیابی، دنیا مل جائے بس، دنیا کی کامیابی، تو اللہ اس کے ساتھ بھی 3 کام کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ فرق اللہ علیہ ہدایتہ، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو تقسیم کر دیتے ہیں. ایک ادھر کام ختم کرتا ہے تو دوسرا اس کو ادھر جانا، بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، تو بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے. اس کی جو دنیا ہے نا ایسے تقسیم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھگاتے رہتے ہیں. دوسرا اللہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وجعل فقرہ بین عینیہ، ہمیشہ غربت کا ڈر، ہمیشہ مفلسی کا ڈر اللہ اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں. ہر وقت اس کے سامنے کہیں یہ نہ بن جائے، میرے ساتھ کہیں یہ نہ ہو جائے، میں یہ کام کیسے کروں گا، پھر یہ کیسے کروں گا، ابھی تو گاڑی بھی لینی ہے، ابھی تو مکان بھی بنانا ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو ہمیشہ پریشانیاں، کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں. یہ اللہ رب العالمین اس پہ مسلط کر دیتے ہیں. اور تیسری بات، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن دوڑ دوڑ کر بھی ملتا اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ لے ہی نہیں سکتا. اللہ اس کو وہی دیتے ہیں جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے. اب اختتام پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا نا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک ہی پھیرا ہے. There is no second innings in the life. دوسری اننگز نہیں ہوتی اس میں. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں. جیلم سے ہمارے ایک بزرگ یہاں آیا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے. مولانا عبد الرشید شاد صاحب، وہ یہاں یو کے میں آیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ایک لوکل بس پہ بیٹھا ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو بس اڈے سے جب نکلی نا تو بہت تھوڑی سواریاں تھیں، اس میں چند لوگ تھے. تو کنڈکٹر اپنے وہ ڈرائیور سے کہتا ہے استاد جی آج پھیرا صحیح نہیں لگا، بندے تھوڑے ہیں، آج پھیرا صحیح نہیں لگا، شام کو مالک کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے. تو یہ کنڈکٹر اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے استاد جی پھیرا صحیح نہیں لگا، شامی مالکا نو کی منہ دساں گے. وہ کہتے ہیں میرا نا میں اندر سے کانپ گیا. میں نے کہا رشید احمد اس کا یہ پھیرا نہیں لگا تو اگلا لگ جائے گا، آج صحیح لگا تو کل صحیح لگ جائے گا، لیکن تیرا کیا بنے گا؟ تیرا تو ایک ہی پھیرا ہے، تیرے پاس تو دوسرا پھیرا نہیں ہے. اگر تیرا یہ پھیرا صحیح نہ لگا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تم اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ زندگی میں دوسری نیز نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ہی پھیرا ہے. اور اگر یہ صحیح نہ لگا تو پھر مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دوسری نیز نہیں ہوگی. کتے تو بہت ہیں جو دنیا میں گھوم رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو بلندی کا پروگرام دیا ہے ہمیں، جو عزت کا پروگرام دیا ہے، اس پروگرام کو ہمیں لینا ہے. باقی رہی دنیا، اللہ نے اسے منع نہیں کیا، لیکن اس کو دین کے تابع رکھیں، دنیا بھی حاصل کریں. دیکھیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابی ہیں، بہت دنیا اللہ نے ان کو دی تھی، ایسے تقسیم کرتے تھے بغیر سوچے، اللہ ان کو ویسے ہی دیتے تھے. یہ ٹوٹی کے پانی کی طرح ہوتی ہے یہ سب کچھ. آپ کھولیں گے تو پیچھے سے نیا آئے گا، اگر آپ بند رکھیں گے تو وہ اس کے اندر ہی گندا ہو جائے گا. تو دنیا اس پہ گرید اور لالچ نہیں کرنی. جو اللہ نے مقدر میں کیا ہوگا آپ اس کو تلاش کریں گے، آپ کو مل جائے گا. لیکن دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دینا تو یہ عزت کو چھوڑ کے ذلت کو قبول کرنے والی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آخری بات ہے، ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی، یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا.
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں گیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔